جھوٹ بولنا کچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جھوٹ سے ہی رشتوں کی رسی کمزور پڑ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ لازمی ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا بہترین استاد میرا بچہ ہے، جس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھ میں برداشت کا مادہ پیدا کیا۔ وکیل ایک ایسا شخص ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے مگر دل پر اس کا قبضہ نہ ہونے پائے۔ اگر دنیا دل پر قبضہ کر لیا تو پھر یہ دل دنیا کا ہو جائے گا۔ پھر یہ دنیا دل کو جیسا کہے گی بس انسان کرتا چلا جائے گا۔ پھر یہ دنیا کی لذات میں شامل ہو جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، اور پھر اس کو موت نے گھیر لیا ہوگا۔ جب اس کو ہوش آئے گا تب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ پرانی چیزوں میں بھی ایک حسن ہوتا ہے جو محسوس ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ قوانین کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یا تو بادشاہ بہت جابر ہے یا رعایا بے لگام ہے۔ ان سے زیادہ قابل رحم غلام کوئی نہیں جو اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں۔ جب غصہ غالب آ جائے تو خاموشی اختیار کرو۔ جب دولت زیادہ ہو جائے تو رحم کرو۔ جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو شکر کرو۔ جو گھر حاجت مند کو روٹی کا ایک ٹکڑا اور ضرورت مند کو ایک بستر کی جگہ دینے میں بخل سے کام لے وہ بربادی کے قابل ہے۔ اس گھر میں بہت جلد شیطانوں نے ڈیرا ڈال لینا ہے اور وہ گھر بہت جلد برباد ہو جائے گا۔ جب تمہارا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے گی۔ دشمن جتنا بھی تمہارے ساتھ اچھا کر لے، تمہارے ساتھ احسان کر لے، تو اس کے اوپر کبھی بھروسہ مت کرے، کیونکہ پانی اور آگ کا ملاپ نہیں ہوتا۔ اگر پانی کو آگ پر جتنا بھی گرم کر لو، یہاں تک کہ وہ بھاپ بھی بن جائے، تب بھی وہ آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح جو ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھتی رہتی ہیں، اور مردانہ بن جاؤ گھڑوں کی طرح، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔